عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت، سربلندی، ترقی، کامیابی، نصرت، مدد کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وعدہ کیا۔ اگر ہم مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی یہ کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان سے وعدہ کر رہا ہے۔ کیا وعدہ؟ سب سے پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس زمین میں خلافت عطا کرے گا، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے مسلمانوں کو خلافت عطا کر چکا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ لائق صد احترام صدر اجلاس، باوقار محترم و معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، ہماری عزت مآب، عفت مآب مائیں اور بہنوں، الحمدللہ ابھی ہم اور آپ بہت ہی وقی، علمی ایک شاندار خطاب محاصر اسلام سے متعلق سماعت فرما رہے تھے۔ آج کی اس مجلس میں، ماہانہ اجتماع میں، مجھے آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریوں سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے موجودہ حالات انتہائی تشویشناک ہیں، کربناک ہیں، غمناک ہیں، المناک ہیں۔ ہر طرف ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے، اور پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، پریشان حال ہیں، ذلیل و خوار ہیں۔ آج کی اس نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کی مظلومیت کا رونا نہیں رونا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی مظلومیت بالکل ہمارے سامنے آیا ہے، سب کے سامنے بالکل واضح ہے۔
اس مظلومیت، مسلمانوں کی اس ذلت و رسوائی، مسلمانوں کی اس ذبح و حالی کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب پہ ہمیں غور کرنا ہے، اور اس ذلت سے باہر نکلنے کا حل کیا اسلام نے پیش کیا ہے، ان پر ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت، سربلندی، ترقی، کامیابی، نصرت، مدد کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وعدہ کیا۔ اگر ہم مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی یہ کمزوری ہے۔ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی سب سے بنیادی اور پہلی وجہ جو ہے وہ ہمارے ایمان و عقیدے کی کمزوری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اپنی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا، عزت اور سربلندی کا وعدہ کیا، کامیابی اور کامرانی کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا یہ ہم پر حق ہے، ہم ضرور مدد کریں گے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اہل ایمان کی، اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اور اہل ایمان کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم واقعی مومن ہو جاؤ، تم مومن کامل بن جاؤ۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر جب ظلم و ستم ہوتا ہے، مسلمان جب کہیں پریشان حال ہوتے ہیں، دشمنوں کی طرف سے ان پر حملے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں اہل ایمان کی طرف سے ان کا دفاع کرنے والا اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کا محافظ ہوتا ہے، اللہ ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیے، عزت، سربلندی، کامیابی، نصرت اور مدد، یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے کیے۔ لیکن آخر کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرنے کے باوجود اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد نہیں کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی مظلومیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بزرگ اور دوستو، سورہ نور کی آیت نمبر 50 پر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اسی سلسلے میں 3 اہم وعدے کیے ہیں، اور ان تینوں وعدوں کا تعلق اس دنیا سے، اور اس میں ایک بہت بڑی کنڈیشن رکھی ہے، اس میں ایک بہت بڑی شرط لگائی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے
اس آیت کی شروعات ہی وعدے سے ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان سے وعدہ کر رہا ہے. کیا وعدہ؟ سب سے پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس زمین میں خلافت عطا کرے گا ویسے ہی جیسے تم سے پہلے مسلمانوں کو خلافت عطا کر چکا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی رہا ہے. مسلمانوں نے اس زمین پر سال ہر سال حکومتیں کی. مسلمانوں کے ہاتھوں میں زمین کی قیادت تھی. لیکن آج اگر مسلمانوں کے ہاتھ، آج مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے، آج مسلمان پریشان حال ہے. اللہ وعدہ فرما رہا ہے، یہ کوئی انوکھا وعدہ نہیں ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو زمین کی خلافت جیسے عطا کیا تھا. اللہ کا یہ وعدہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زمین کی خلافت دے گا. پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جس دین سے اللہ راضی ہے، جو دین اسلام اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، اس دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا. اس دین کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنا دے گا. اس دین پر چلنا مسلمانوں کے لیے آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا. کہیں بھی مسلمان رہیں گے، دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان رہے گا. کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا. مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنا کر کے آپ آرام فرما رہے تھے. اس وقت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے وعدہ کر رہے تھے اگر مسلمان ہو جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، تم سربلند رہو گے، عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے. جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں کفار و مشرکین کا ظلم و ستم ہم پر بہت زیادہ ہو چکا ہے. الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا. آخر آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے آپ ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو سمجھایا، اے صحابہ کیا بات ہے کہ تم بہت جلدی مچا رہے ہو؟ اے صحابہ کیا تمہارے لیے گزرے ہوئے مسلمانوں کی مثال نہیں ہے؟ تم سے پہلے ایک مسلمان کو، ایک مومن بندے کو دین کی راہ میں، ایمان کی راہ میں اس طرح سے اس کو تکلیفیں دی جاتی، اس پر ظلم کیا جاتا کہ اسے پکڑ کر کے لایا جاتا، زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں اس مسلمان مومن کو کھڑا کیا جاتا. اس کے سر کے بیچ میں آری، لوہے کی آری رکھ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھی سے اس کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو کھرچ دیا جاتا تھا. ایسی سخت اذیتیں، ایسے بھیانک ظلم و ستم بھی ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرتے تھے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا اور اس طرح امن و امان کا ماحول قائم ہوگا کہ ایک شخص تنے تنہا صنعاء سے حضر موت کا سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر خوف نہیں. ہر طرف مسلمان امن و امان کی زندگی گزاریں گے. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. لیکن اے صحابہ تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم بہت جلدی مچا رہے ہو. کیا تم اس بات کو بھول گئے کہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی دین کی راہ میں اس کے ایمان کے مطابق، اس کے تقوی کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی اس سنت الہیہ کو صاف لفظوں میں قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، بس مسلمان ہو کر کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے مسلمانوں پر حالات آ چکے ہیں؟ ان کو اسلام کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کفار اور مشرکین کی طرف سے مظالم سہنے پڑے، اور زمین میں ان کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور رسول پر ایمان لانے والے کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا اے مسلمانوں، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت جلد آئی، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ یہ دوسرا وعدہ اللہ نے کہا کہ دین اسلام کو اللہ تعالی غالب کرے گا، مضبوط کرے گا۔ اور تیسرا وعدہ اللہ اس آیت کے اندر کیا فرما رہا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ خوف و دہشت کا ماحول ختم کر کے امن و شانتی کا ماحول قائم کرے گا۔ کہیں بھی مسلمان اللہ کی عبادت کریں گے، فرائض و واجبات کو ادا کریں گے، اسلام کے شاعر کو زندہ کریں گے، کہیں بھی مسلمانوں کو کوئی خوف و خطر نہیں دین پر چلنے میں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ خوف و دہشت کا ماحول ختم کر کے امن و سکون کا ماحول قائم کرے گا۔ اے میرے بھائیوں، یہ تین وعدے سن لینے کے بعد آج امت کی ایک جماعت وہ ہے جو اس زمین پر خلافت الہیہ حکومت کا قیام کرنا چاہتی، اس کا مقصد ہی ہے، لیکن اس شرط کو چھوڑ کر کے وہ اس زمین میں خلافت کی متمنی بنی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان تین وعدوں کو ذکر کرنے کے بعد کیا فرما رہا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دنیا بھر کے مسلمان جہاں بھی ہوں وہ خالص میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ آج کہنے کو پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں جو شرط بیان کی ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کیا وہ اس شرط پر قائم ہے؟ کیا خالص اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، توحید پر قائم ہے، شرک سے محفوظ ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ایک طرف مسلمان مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، وہی مسلمان جا کر کے خبروں پر، مزاروں پر، آستانوں پر، درگاہوں پر جھک رہا ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہی قبروں پر جا کر کے غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اس لیے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کی جو شرط اللہ نے رکھی ہے، خالص اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ شرک سے ہماری زندگی جب تک پاک نہیں ہوگی، خالص ایمان اور توحید پر ہم قائم نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے ان وعدوں کو پورا نہیں کرے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف خبروں پہ سجدے، دوسری جانب نماز، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مذہب کا، توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، آج جگہ جگہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، پریشان حال ہے، جہاں پر امن و شانتی کا خاتمہ ہے، شر و فساد عام ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس زمین پر، وہاں پر شرک و بدعات کا بازار گرم ہے، شرک بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا، مسلمانوں میں بدعقیدگی بہت زیادہ عام ہے، اور جہاں پر جس سرزمین میں توحید کا غلبہ ہے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، وہاں پر امن و شانتی ہے، اللہ کی مدد ہے، مسلمانوں کی طاقت۔ آج آپ دیکھیے سعودی عرب، اس کی ایک واضح مثال،
اس کی ایک واضح مثال سعودی عرب، جس کی بنیاد توحید پر ہے۔ آج سعودی عرب کی بات آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آیا، کہیں بھی کسی اسلامک کنٹری پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں حالات خراب ہوئے، سب سے پہلے ہر جگہ مسلمان سعودی عرب کیا کر رہا ہے، سعودی حکومت کیا کر رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا بھر کی ساری تنظیمیں، دنیا بھر کی ساری طاقتیں سعودی عرب کے خلاف جو پڑی ہوئی ہے اور سب کی زبانیں کھل رہی ہیں، میں آپ سے واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کی سعودی کی دشمنی نہیں ہے، یہ دراصل توحید و سنت کی دشمنی، توحید و سنت کی دشمنی۔ آج لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ سعودی عرب میں کہیں بھی کوئی ایک مزار، ایک درگاہ ہم کو کیوں نہیں ملتا۔ آج دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں کہ آج ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد منانے کے لیے مسجد نبی میں ہمیں اجازت کیوں نہیں مل رہی۔ آج ہر مذہب والا، ہر فرقے والا اپنے اپنے حساب سے حرمین شریفین میں اور یہ مکہ اور مدینہ کے اندر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے چکر میں سعودی عرب سے دشمنی کر رہا ہے، اور میڈیا جھوٹی خبریں دے کر کے ایسے لوگوں کو مضبوط کر رہی ہے اور ان کو طاقت پہنچا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے یہ اللہ کا وعدہ، یہ تینوں وعدے اللہ تعالیٰ زمین میں مسلمانوں کو خلافت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت اور سربلندی دے گا، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب کرے گا، ہر طرف امن و امان کا ماحول قائم ہوگا، خوف و دہشت کا خاتمہ ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندے خالص میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، میری پیشانی جھکے تو صرف رب کے سامنے جھکے، میں اپنا ہاتھ پھیلاؤں تو صرف رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ ہمارا یہ ایمان ہے، عزت دینے والا تو، اے اللہ ذلیل کرنے والا تو، عزت دینے والا تو، ذلت دینے والا تو، نفع اور نقصان کا مالک تو، اے اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اے دنیا بھر کے لوگوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک سب کچھ اللہ ہے۔ اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے ہم صرف رب العالمین کے دربار میں آئے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس کے سامنے روئے، وہی سب کچھ بنانے والا ہے، وہی مشکل کشا، وہی غریب نواز، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی بندے نواز، سب کو نوازنے والا وہی اللہ ہے۔ ہم نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتیا لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو دے دے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اے اللہ جسے تو محروم کر دے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نوازنے والا، کوئی غریب نواز، کوئی مشکل نواز، کوئی بندے نواز اس کو نواز نہیں سکتا۔ اے اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان کا مالک تو ہی ہے۔ ہمیں اس بات پر عقیدہ رکھنا ہے، اور یاد رکھے اگر اللہ پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ہم خالص مومن بن جائیں، خالص موحد بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائے، اللہ وعدہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے دنیا بھر کے مسلمانوں تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی عزت دار رہو گے، تم ہی سر بلند رہے گے، عزت، سیادت، قیادت سب تمہارے قدموں میں ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم ایمان والے بن جاؤ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، خالص مومن اور موحد بن جائیں۔ اور دوسری ایک بڑی وجہ کیا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں؟ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا پرستی ہے، دنیا پرستی۔ آج ہمارے اوپر دنیا کی محبت،
مال و دولت کی حرص و لالچ، مادیت کا غلبہ ہے. ہر شخص اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو کر کے صرف دنیا کی طرف ہم بھاگ رہے. اور یاد رکھیں یہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما المهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں، قریب ہے کہ دنیا کی ساری قومیں، ساری طاقتیں، ساری امتیں، ساری جماعتیں اے مسلمانوں تم پر ٹوٹ پڑیں جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے. قریب ہے کہ ساری قومیں ویسی ہی تم پر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی. سب کا نشانہ مسلمان، سب کا نشانہ مسلمان. آج مسلمانوں کی علماء پر نشانے، آج مسلمانوں کی درسگاہیں نشانے پر، آج مسلمانوں کی عبادت گاہیں مسجدیں نشانے پر، ہر طرف دشمن کی طاقتیں مسلمانوں کو اپنا لقمہ بنانے کے لیے تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے. کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول آخر کیا بات ہے، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تم کوئی کم نہیں ہوں گے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ سمندر کے خش و خاشاب، سمندر کے خش و خاشاک کی طرح. سمندر کے بہاؤ میں جو خش و خاشاک، کوڑا اور کچرا سمندر کے کنارے بہ کر کے جمع ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اے مسلمانوں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، کثرت کے باوجود تمہاری حیثیت، مسلمانوں تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال لے گا اور تمہارے دلوں میں وہن نامی بیماری ڈال دے گا. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی طرف جو ہم بھاگ رہے ہیں، یہی ساری برائیوں کی جڑ ہے اور ہماری ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہ مال لے کر کے آئے، صحابہ کرام کو اطلاع ملی. حسب معمول صحابہ فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کی نظروں سے نظر ملا رہے ہیں اور سب کی خواہش ہے کہ جو بحرین سے مال آیا ہے وہ ہمارے درمیان تقسیم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حرکات و سکنات اور ان کے اشاروں کو دیکھ کر کے آپ سمجھ گئے کہ شاید ان کو پتا چل گیا ہے کہ بحرین سے کوئی مال آیا ہے اور ان کے درمیان تقسیم ہونے والا ہے. صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. صحابہ نے کہا ہائے اللہ کے رسول ہم اسی کے انتظار میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں بشارت ہو، خوش ہو جاؤ، ضرور تمہارے درمیان مال تقسیم ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنابسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اہلکتهم. اے لوگوں میں تمہارے بارے میں فقر و محتاجگی سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فقر و محتاجگی میں ڈال دے گا، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بہت ساری نعمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. خوشحالی ہوگی، مالداری ہوگی، ہر طرح کی نعمتوں میں رہو گے اور تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرو گے، دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دو گے. تو یہ دنیا کی محبت اور یہ دنیا کی مقابلہ آرائی تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دی. یہ دنیا کی محبت
ہر چیز کی، ہر برائی کی جڑ ہے۔ آخر آج ہم فرائض و واجبات کو چھوڑتے ہیں، نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ایک انسان کھو بیٹھتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکے دے کر کے تجارت کرتے ہیں، اور کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور بہت ساری جو برائیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر دنیا کی محبت غالب ہے اور آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اے لوگو جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دے رہے ہو، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب تک ہم دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نہیں نکالیں گے، آخرت کی فکر اپنے دلوں میں نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک ہم ذلت و رسوائی سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ ہماری ذلت و رسوائی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم بیع اینا یعنی سودی کاروبار شروع کر دو گے، سودی لین دین میں ملوث ہو جاؤ گے اور کھیتی باڑی کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ گے، یعنی دنیاوی کاروبار، دنیاوی مشغولیات میں تم مصروف ہو جاؤ گے، آخرت سے غافل ہو جاؤ گے اور دین کی خدمت کو چھوڑ دو گے، تو یاد رکھو صلت اللہ علیکم ذلن، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا، لا ينزعہ، اور یہ ذلت و رسوائی کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تم سے نہیں ہٹائے گا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم تمہارے دین کی طرف نہیں لوٹ جاؤ گے، جب تک تم کتاب و سنت پر عمل نہیں شروع کر دو گے، جب تک تمہارا دین پر کما حق عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی باقی رہے گی۔ اس لیے اگر اس ذلت و رسوائی سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنے دلوں میں آخرت کی فکر بٹھانا ہے، دنیا کی محبت کو نکالنا ہے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی، مسلمانوں کی مظلومیت، مسلمانوں کی ناکامی کی ایک تیسری وجہ ہم خود ہیں، اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے لوگو تمہاری زندگیوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، ظاہری تکلیف ہو، باطنی تکلیف ہو، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کی ایک ہی وجہ ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، یہ تمہاری بدعمالیاں ہے، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی مظلومیت، اپنی ذلت و رسوائی کا سبب ان کو ٹھہرانے کے بجائے، حکومت کو اس کا ذمہ دار کہنے کے بجائے، ان کو اس کا الزام دینے کے بجائے، ہم خود اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمیں جیسا اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ قدم قدم پر ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان حالات کو ہم پر قائم رکھا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے بڑے عذاب لانے سے پہلے ہم لوگوں پر چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں تاکہ ایک عقل مند مومن ان چھوٹے عذابوں کو دیکھ کر کے وہ ہوش میں آ جائے، بیدار ہو جائے، غفلت کی چادر پھینک دے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر رحم کر کے اس کو ذلت و رسوائی سے باہر نکال دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے ہم خود اپنے نفس کا، اپنے گریبان کا جائزہ لیں کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اپنے گناہوں سے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں تائب
قریب ہو جائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عزت اور ترقی دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اے لوگو اپنے گناہوں سے استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تمہیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اگر کوئی شخص عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کو خوشگوار پاکیزہ زندگی دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عمل کا بہترین بدلہ ہم ان کو آخرت میں بھی دیں گے جنت کی نعمتوں کی شکل میں۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہم اس کے ذمہ دار، ہمارے گناہ ہم اس کے ذمہ دار خود ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کریں، ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم کو اس ذلت و رسوائی سے نکالے گا، اور مسلمانوں کو ایک خوشگوار پرسکون اور پاکیزہ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور جس میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ حالات کیے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ دعوت دین میں غفلت اور کوتاہی۔ دعوت دین یہ فرض منصبی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی دعوت دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا۔ میرے بزرگ اور دوستو، افسوس ہوتا ہے کہ جس امت کو خیر امت کا لقب ملا ہو، جو امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کہلائی ہو، آج اس امت کا حال یہ ہے کہ وہ امت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، وہ امت مظلومیت کا شکار ہے، اس امت کو پریشانیاں گھیری ہوئی ہیں۔ آخر وہ امت جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تو اے لوگو، اے امت محمدیہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہارا مقصد وجود لوگوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے تم کو وجود میں لایا گیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر ہم ادا کریں گے تو خیر امت ہم کہلائیں گے، لیکن اگر ہم اس ذمہ داری میں کمی اور کوتاہی کریں گے تو یاد رکھیں یہ جو خیر امت کا حسین اعزاز اور یہ خیر امت کی جو سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہم اس کے حقدار نہیں ہوں گے، اور اس خیر امت کو اللہ تعالیٰ، اس خیر امت پر اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی میں اس خیر امت کو مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو جو دین ہمیں ملا ہے، جو توحید ہمیں ملا ہے، جو سنت کی دولت ہمیں ملی ہے، جو دین اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج میرے نوجوانوں، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو بات آئے تو کہتے ہیں کہ فلاں کے ذریعے سے مجھے ہدایت ملی، فلاں کے ذریعے سے فلاں کے ذریعے سے صحیح منہج ملا، فلاں کے توسط سے مجھے دین سمجھنے کا موقع ملا۔ ایسے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو مزاروں اور درگاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو صحیح توحید سے محروم ہیں، جو صحیح عقیدے سے محروم ہیں، جو صحیح منہج سے محروم ہیں۔ ایسے لوگوں تک پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو دین کا پیغام سنانا، ان کو توحید بتانا، شرک کے بارے میں ان کو بتانا، بدعت کے بارے میں ان کو سمجھانا، صحیح عقیدہ صحیح منہج ان کو سمجھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں امن و امان نصیب کرے گا، عزت اور سربلندی عطا کرے گا، اور اس مظلومیت سے اللہ تعالیٰ ہم کو نکال دے گا۔ ورنہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے اچھا انسان اور کون ہو سکتا
ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود نیک عمل کرتا ہے اور اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان دنیا والوں کے سامنے کر دیتا ہے، ایسے شخص کو جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کو قرآن مجید نے سب سے اچھا انسان کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں سب سے اچھا انسان ایک داعی ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے، اور سب سے اچھا کام دعوت کا کام ہے جو لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اسی توحید کی خاطر اللہ نے یہ آسمان بنائے، یہ زمین بنائے، اور دنیا میں اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی۔ یہ ساری کائنات کا ایک ہی مقصد ہے، توحید کو قائم کرنا، شرک کو ختم کرنا۔ اور جب تک توحید اس روئے زمین پر باقی رہے گی، یہ کائنات باقی رہے گی۔ جب توحید ختم اس روئے زمین سے، تو یاد رکھیں کہ اس زمین کا، اس کائنات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک زمین میں اللہ کہنے والا بھی باقی رہے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا جو بقا ہے وہ توحید کے ذریعے ہے۔ توحید باقی تو کائنات باقی، توحید ختم تو کائنات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس نعمت کو ان تک پہنچائیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کریں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، قسم کھا کر کے آپ نے کہا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اے لوگو، تم ضرور با ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر عذابات بھیجے گا عمومی طور پر، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا اس وقت تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، خاص طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ صرف کبھی ایک بار جوش میں آ کر کے، کسی کے دباؤ میں آ کر کے آپ نے اسٹیج سجا لیا، پروگرام کر لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دل کو یہ تسلی حاصل نہ کر لیں کہ ہم نے دعوت کا ایک بڑا کام کر لیا۔ یاد رکھیں دعوت یہ چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں، جس فیلڈ میں رہیں، جس شعبے میں رہیں، ہم وہاں پر دعوت کا کام کرتے رہیں۔ ایک ملازم ملازمت کرتے ہوئے اپنے حلقے میں دعوت کا کام کرے، ایک تاجر تجارت کرتے وقت تجارت کرتے ہوئے دعوت کا کام کرے، اور ایک استاذ بچوں کو پڑھاتے ہوئے وہاں دعوت کا کام کرے۔ الغرض جو جہاں ہے، نوجوانوں میں دعوت کا کام کریں، خواتین میں دعوت کا کام کریں، ہر طریقے سے دعوت کا کام جہاں بھی رہے ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق، جب آدمی اگر کہیں راستے پر بیٹھتا ہے، راستے کے حقوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتایا ہے کہ ایک آدمی اگر راستے پر کھڑا ہے، راستے پر بیٹھنا منع ہے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت کہیں راستے پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری، اس کا حق بتایا گیا کہ وہاں گزرنے والوں کو گزرتے ہوئے وہ آدمی ان کو بھلائی کی بات بتائے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے ہر جگہ آدمی چلتے پھرتے دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو بھلائی کی بات بتائے، برائی سے روکے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذلت و رسوائی کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن وقت شاید ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر کما حق کو عمل کرنے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔